یار ایک تو میرے لیے القاب جو ہے نا جھیلنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. کہیں جاتا ہوں کوئی مفتی صاحب کہہ دیتا ہے, کسی محفل میں کوئی ڈاکٹر صاحب کہہ دیتا ہے, یا تو بندہ کوئی پیچھے لگا لے تو لوگ وہی کہتے ہیں. میں نے چونکہ لگایا نہیں تو پھر ہر بندہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہتا ہوں یار کچھ نہ لگاؤ. ایک جگہ پہ انہوں نے جناب ایک دفعہ ڈاکٹر کہا, میں نے کہا یار ڈاکٹر نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا یار میں کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوں. تو نہ میرا شیخ برادری سے تعلق ہے نہ میں شیخ ہوں. تو مطلب وہ اس معنی میں بھی شیخ نہیں ہوں جس معنی میں عام طور پہ ہم صاحب عزت کے لیے استعمال میں, بس ٹھیک ہے ایک نام ہے میرا, بس وہ کافی ہے. اور آپ کو ہر جو بھی غالب تہذیب ہے اس کے اندر یہ ایک شے نظر آئے گی کہ اس نے برقرار رکھنا ہے اپنی اقتدار کو, اسے گرنے نہیں دینا ہے. اور جو بھی زیر دست ہیں, غلام ہیں, پسے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں, مستضعفین ہیں, ان کے ہاں ایک ریزسٹنس کی تحریک آپ کو تاریخ انسانی میں ہمیشہ نظر آئے گی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے اور وہ بالادست ہو جائیں. اس کی بڑی یعنی تاریخ جو موجودہ تاریخ ہے اس میں دو بڑی مثالیں ہیں, فرانس کا انقلاب اور روس کا انقلاب. کافرانہ نظریات تھے, ہم انہیں کوئی ایمان پر مبنی نظریات نہیں سمجھتے. کروڑوں انسانوں نے جان دی ہے, اپنے نظریے کو منوایا ہے, غالب کیا ہے, تب پیچھے ہٹے. تب تک انہوں نے کروڑوں جانیں لی بھی ہیں, دی بھی ہیں. تو یہ تو ہو گیا نا انسانی فطرت یہ ہے. تو اگر ہمارا نظریہ توحید ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جانا ہوگا. یہ صرف اگر پوجا پاٹ کی حد تک آپ نے اسے محدود رکھا ہے تو پھر یہ ایک مت یا ایک مذہب کی پرورٹڈ صورت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. دل کے بہلانے کا ایک خیال ہے. تو اگر آپ اسے ایک آئیڈیالوجی کے طور پر لیں گے تو پھر یہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین. یعنی جس طرح میری نماز اور میری قربانی, ظاہر ہے وہ جو بھی آپ کا لارڈ ہوتا ہے یا جو آپ کا معبود ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے, تو پھر آپ کی پوری زندگی بھی اس کے لیے ہو. جیسے یہ دو چیزیں اس کے لیے ہیں, ایسے جینا اور مرنا بھی. یعنی ایسا نہیں میں کہ میرے جو ہے نا وہ جبلتیں جواب دے گئیں اور میں مر گیا. اور یہ نہیں ہوا کہ بھائی مجھے انسٹنکٹس نے موٹیویٹ کیا اور میں جا کے روٹی کما کے لے آیا اور بچے پیدا کر لیے. یہ تو حیوانی سطح ہے نا, وہ تو کتے بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو انسانی سطح پھر یہ ہے کہ میری جینا مرنا کسی کاز کے لیے ہو, کسی مقصد کے لیے ہو. اور جب ہم توحید کے ماننے والے تو اللہ کے لیے ہو. تو اللہ کے لیے جینا مرنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بول بالا کرنا. اللہ کا بول بالا کرنا یعنی اللہ کا جو لا ہے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا, اور اللہ نے جو نظام دیا اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. تب اللہ کے لیے ہے. اور اسی راہ میں میرا مال بھی لگ رہا ہے, میری جان بھی لگ رہی ہے, میرا تن من دھن لگ رہا ہے. تو یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو میری انسانی فطرت ہے اور اسی کی ترجمانی قرآن مجید نے کی ہے. جس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی اس کی فطرت میں ہی مسئلہ ہے. تو پھر کیا ہم ان کو نہ دیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دینا نہ دینا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن پرابلم تو کہیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے نا کہ اس کے پرابلم کہاں ہیں. یا تو عقل سلیم نہیں ہے, کیلکولیشن ٹھیک نہیں کرتا ہے, نتیجہ صحیح نہیں نکالتا ہے, یا فطرت پرورٹ ہو گئی ہے کہ وہ صحیح رخ پر اسے گائیڈ نہیں کر رہی ہے. تو یہ یعنی اس کی پیتھولوجی آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا کہ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. نہیں تو یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں. ساری دنیا کرتی ہے. یہ کوئی نرالی بات تو ہم نہیں کر رہے. لیکن سر اسلام کے دین کو ایز این آئیڈیالوجی قبول کیسے کریں گے پھر یہ لوگ؟ کیونکہ منوانا تو ہم نے ان کو ہے ایسن طریقے سے تبلیغ دے کے, ہمیں 600 بار بھی ان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے تو ہم کھٹکھٹائیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ عملی سوال ہے نا. پہلے تو نظری بات تھی کہ بھائی ہماری آئیڈیالوجی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ہم نے کوئی خواہ اپنے اوپر فرض لاد لیا ہے یا واقعی قرآن مجید نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ہم نے مان لی کہ جی یہ واقعی ایک فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو سمجھ آ گیا ہے, اب دوسرے کو کس طرح سمجھانا ہے, یہی مسئلہ ہے. اسی سے متعلق میرا پہلے بھی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو سمجھانے کا عمل جو ہے نا سمجھنے کے عمل سے زیادہ مشکل ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک آئیڈیا میں بہت کلیئر ہوں لیکن میں کلیئرٹی کے ساتھ اسے کنوے نہیں کر سکتا. جو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے, وہ ہو سکتا ہے میری قوت بیانیہ یہ اتنا نہ ہو, اظہار ما فی الضمیر میں نہ کر سکتا ہوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس لیول پہ اظہار معافی ضمیر کرتا ہوں اس لیول پہ 4 بندوں کو تو سمجھ میں آتی ہے، 100 بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، مطلب عین ممکن ہے کہ ابھی میں نے جو بات پچھلی آپ کو سمجھائی آپ نے یوں سمجھ لی، یہ میں جا کے اپنے کسی اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یوں بات رکھوں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ بھی امکان ہے کہ میرا اسلوب ٹھیک تھا نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے کہ میری بات میرے دل میں میں بھی خود اس کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہوں یا نہیں ہوں. وہ ایک غیر شعوری اثر جاتا ہے اس کے ساتھ. یعنی صرف فلسفیکلی آپ کی بات درست نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کنوکشن بھی اس بات کے اندر وزن پیدا کرتی ہے. وہ ناپ تول میں تو نہیں آتا لیکن یہ کہ وہ میٹر ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. تو اب اس معاملے میں دیکھیں ہمیں یہ بتائے، قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کو بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس میں تمہارا کوئی اختیار. ہاں آپ اپنی سائڈ پہ کوشش کرو بہتر سے بہتر کرنے کی، اپنا اسلوب بدلنے کی. ایک بات کو کئی طریقوں سے کہو کہ آپ کو ہو سکتا ہے پہلا طریقہ آپ کا غلط ہو، اس کو اس لیے نہ سمجھ آئی ہو، دوسرا طریقہ اختیار کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، پانچواں کرو، 10واں کرو، 100 کرو. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو بات سمجھا دیں. اور یہ حضور سے کہہ دیا گیا لیس لک من الامر شیء. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا اختیار ہے. وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں بے قرار نہیں ہونا ہے، مضطرب نہیں ہونا ہے. استقامت اور تسلسل کے ساتھ اپنا عمل کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سمجھانا اللہ کا کام ہے، کسی کا دل پھیرنا اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اسے آپ پریکٹیکلی اگر دیکھنا چاہیں تو نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا. کوئی بندہ یہ چل میرے سمجھانے میں تو کوئی کسر ہو سکتی ہے، نوح علیہ السلام کے سمجھانے میں تو کوئی کسر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں ہم کسی کو 2 دفعہ سمجھا کے تھک جائیں اور فتویٰ دے دیں کہ یہ تو پکا منافق ہے. ٹھیک ہے جی، پیدائشی دوزخی ہے، اس کو تو اب نہیں سمجھ آ سکتی. لیکن محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں سمجھاتے رہے. کتنا بڑا شہر تھا وہ، پنڈی کے کسی محلے جتنا بھی نہیں تھا. ٹھیک، کتنا بڑا تھا وہ. یعنی ایک بندے کے پاس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے 20 دفعہ گئے ہوں، نہیں سمجھ آئی. 13 سالوں میں نہیں سمجھ آئی. تو یہ یعنی یہ اس کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اور اس کا تعلق ہے موٹیویشنل فورس کے ساتھ کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. موٹیویشن انسان کو خاص طور پہ نوجوانی میں بعض اوقات اس کی موٹیویشن جو ہے نا انسٹنکٹیو ہوتی ہے، ارجز ہوتی ہیں اس کے پیچھے. یعنی موٹیویشن بھی روانی ہوتی ہے، جبکہ سر پھر وہ جبلت جبلت ہی کا مطلب میں لے رہا ہوں. تو کیونکہ ارج ٹو ڈومینیٹ بھی تو ہے نا، میں دوسروں پر غالب ہونا چاہتا ہوں. اب غالب ہونے کے لیے کسی کو اپنی بات منوانا، وہ میری بات مان لے، تو یہ منوانا بھی ایک جذبہ ہے اور یہ روانی جذبہ ہے. اس کی جگہ پہ اگر ہمارا جذبہ یہ نہیں بن جاتا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو دیکھیں کام تو ایک ہی ہے، آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے کہ میں آپ کو مجبور کر لوں، یعنی اپنا عقلی غلام بنا لوں. چلیں فستائیت نہ صحیح 100 فستائیت سے. ٹھیک ہو گیا. ہونا کیا چاہیے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اس کو پہنچاؤں. ٹھیک ہے، میرا جو ثواب ہے وہ اس میں ہے کہ میں نے کتنی محنت کی پہنچانے میں. اور یہ اگر نہیں مانے گا تو میرا نقصان کوئی نہیں، مان لے گا تو میرا اور کوئی اضافی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میری اس محنت کا صلہ اس کے نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے. اللہ مجھے اٹھا کے یہاں پہ لینا چاہتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوچ کے اندر پاکیزگی آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے، میری ذاتی غرض اس کے پیچھے نہ رہے کہ بھئی میں آپ کو ون کر کے تو انجوائے کروں، لذت لوں. ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ کہ میں اپنا احساس فرض کے تحت وہ کام کروں. بدلہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ خوش ہو جائے مجھ سے، یہ میرا موٹیو یہ ہو. باقی اگر وہ بات ہو جاتی ہے تو نورun علی نور، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے،
وہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا لے کے وہاں جانا چاہتا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہو جائے.